جلالی قدرت والے اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی سلامتی آپ کی بھی سلامتی ہو۔ مہربانی سے سب لوگ تشریف رکھیں۔ میں چاہوں گا کہ چند لمحے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اب وقت ہے کہ خدا ہم سے بات کرے، اور جب خدا ہم سے بات کرے تو پھر ہم اپنے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل سے خدا کے الہام کو اپنی زندگیوں میں رسید کریں۔ میرے عزیزو، یہ وقت آخری وقت ہے۔ کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کی بہت سی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ وقت نہایت تھوڑا ہے، اور یہ وقت نہایت کٹھن دور ہے، خاص طور پر ان ایمانداروں کے لیے جو خدا کے خوف میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، جو خدا کے ساتھ اپنا رابطہ استوار رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر خداوند کے آنے میں جلدی ہے تو ایک ہستی اور بھی ہے جس کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ ویری گڈ، تھینک یو سر۔ ابلیس، اس کے پاس بھی وقت تھوڑا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میرا خاتمہ ہونے والا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خدا کی حضوری سے دور کرے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی حضوری میں آئے۔ اور اس کے لیے خدا نے اپنے لوگوں کو ایک اختیار دیا ہے۔ بتا سکتے ہیں کہ جو سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، ابلیس اور اس کی ساری قوت پر غالب ہو۔ اور مقدس یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو۔ کیا جنگ ہتھیاروں کے بغیر لڑی جا سکتی ہے؟ آج ہم جانیں گے کہ کیا ہم واقعہ ہی یسوع مسیح کے سپاہی ہیں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ میں خداوند کا سپاہی ہوں؟ کتنے لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ اپنا ہاتھ بلند کیجئے۔ ابھی خدا نے بات کرنی شروع نہیں کی، اپنا ہاتھ ایک دفعہ دوبارہ مجھے دکھا دیجئے، بس اب ذرا کاؤنٹ کیجئے گا۔ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو خدا کے سپاہی ہیں؟ سارے ہیں؟ اجلا کا پتہ جائے گا کیڑا سپاہی ہے تو کیڑا نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ کلام کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ یہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہتا ہے۔ اگر آپ واقعہ ہی سپاہی ہیں تو پھر آپ کو خدا کے ہتھیاروں سے لیس ہونا چاہیے۔ کیا ہماری زندگی میں خدا کے ہتھیار بھی ہیں؟ اگر میں وفادار سپاہی ہوں، بیٹا مائک پورا کھولو، اگر میں وفادار سپاہی ہوں تو کیا میری زندگی خدا کے ہتھیاروں سے ملبس ہے؟ کیونکہ
ہتھیار کے بغیر لڑی نہیں جا سکتی۔ آج ملک، تمام دنیا اس دوڑ میں لگی ہوئی ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ پاور ہو، میری آرمی سٹرونگ ہو، میرے آرمی کے لوگ ٹرینڈ ہوں۔ اور لوگوں نے نیوکلیئر بم تک بنا لیے ہیں، خودکار ہتھیار بنا لیے ہیں، بہت سی جدید ٹیکنالوجی ہے، ایک بٹن دباتے دوسرا ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ اور کیا جس کے مقابلے میں نکلا ہوں یا میں جو سپاہی ہوں، کیا میں بھی ہتھیاروں سے ملبس ہوں یا نہیں؟ میرے عزیزو، ہماری جنگ کسی انسان، کسی شخص، کسی ہستی، کسی ہمارے ستانے والے، کسی دکھ دینے والے کے خلاف نہیں ہے۔ ہماری جنگ اس ہستی سے ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ لڑنے کے لیے خدا کے تابع ہونا پڑے گا، کیونکہ خدا اپنے بندہ یعقوب کی وساطت سے اس کے خط میں فرماتے ہیں کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے۔ ہم اپنی عقل سے، اپنی طاقت سے، اپنی ہوش سے، اپنی دولت سے ابلیس کا مقابلہ کر سکتا ہے کوئی؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ابلیس اس کی زندگی کو تہس نہس اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ میرے عزیزو، کلام خدا میں سے آج جس ٹاپک کو آج ہم سیکھیں گے وہ ہے خدا کے ہتھیار۔ ہوں میں سپاہی، بہت سے لوگوں نے آج ہاتھ اوپر کیا ہے، لیکن یاد رکھیں یہاں میرا کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، کسی کا دل توڑنا نہیں ہے، لیکن جو کلام کی صداقتیں ہیں انہیں بیان کرنا میرا فرض ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ کیا میں واقعہ ہی سپاہی ہوں یا میں اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اسی خدا نو دھوکا دے رہے ہیں، اسی لوگوں کو دھوکا دے رہے ہیں۔ آپ کسی کو دھوکا نہیں دیتے، آپ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ پھر ساتھ نکالیے مرکزی حوالہ ذرا، افسیوں کا خط، پولس رسول کا افسیوں کے نام خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے بیٹا 16ویں آیت تک ذرا تلاوت کیجیے گا۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے 16ویں آیت تک۔ اس میں یوں غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سننے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پرانی
ساری موویز جو جنگی موویز ہیں وہ دیکھی ہوئی ہیں، جس میں ایک سپہ سالار، اس کی فوج، اور وہ ہتھیاروں سے ملبس ہوتے تھے، ایک سینہ بند لگایا ہوا تھا۔ آج ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، آج بلٹ پروف جیکٹ پہنی جاتی ہے، ہیلمٹ پہنا جاتا ہے، بیلٹ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی والوں نے لانگ شوز پہنے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس گن ہوتی ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا کے کلام میں 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے کتنے ہتھیار؟ ایک قدر چھڑنا۔ یاد رکھیں، جہاں پر جس ایریا میں آپ ویک ہوں گے، دشمن وہاں پر اٹیک کرے گا۔ یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے جنگ کی، کہ جس ایریا میں دشمن ویک ہو، اسی ایریا میں اٹیک کیا جائے۔ اور آج ہم کتنے ہتھیار؟ سب ہتھیار وہ ہے کتنے؟ 6 ہتھیار ہیں۔ آج ان کو کلام خدا میں سے سیکھیں گے کہ کیا میں ہوں تو ایک سپاہی، لیکن کیا میں ہتھیاروں سے ملبس ہوں؟ کیا میں نے ان کو پہن رکھا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلا ہتھیار کہ سچائی کا کمر بند، بیلٹ آف ٹروتھ۔ سچائی، سچائی کیا ہے؟ ویری گڈ، تھینک یو۔ خدا کا کلام سچائی پر مبنی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی گئی جو سچ نہ ہو۔ بیلٹ کرتا کیا ہے؟ یہ کمر پر باندھا جاتا ہے، اور یہ اوپر والے حصے کو اور نیچے والے حصے کو ایک جان کرتا ہے۔ بیلٹ، بیلٹ آف ٹروتھ، سچائی کی بیلٹ۔ جب ہم یوحنا کہ انجیل اس کے 8ویں باب اس کی 32ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ اور سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام یہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ یہ انبیاء، رسول، جتنے بھی لوگوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا، اس کلام نے اس جگہ پر اسے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ناتن نبی داؤد کے پاس آیا، اس نے کہا کہ تیری اگر 100 بھیڑے ہوں، 99 بھیڑے ہوں اور ایک کے پاس ایک ہو تو کیا کرنا چاہیے تجھے؟ کیا تو ایک بھی لے لے گا؟ اس نے کہا تو نے وہ ایک بھی لے لی۔ اس نے اس کا گناہ اس پر واضح کیا۔ داؤد بادشاہ ہے، لیکن ناتن نے نبی ہوتے ہوئے کوئی چھول نہیں کھائی۔ اس نے اسے وارن کیا اور سچائی کی بات بتائی۔ ہم بہت سے ایریا میں اپنی زندگی میں اپنے بچے والی کئی باری جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، کئی باری بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جن کی خدا کا کلام مخالفت کرتا ہے۔ اسی حال لمبے پا لینے جو تو ساڑھے بچے دی باری ہے، ساڑھے گھرانے دی باری ہے۔ کیوں؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ۔ کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔
जिस नबी ने गुनाह किया, दाऊद के ताल्लुक से लिखा है कि खुदा ने उसे कहा कि मेरे दिल के मुआफिक ये मुझे मेरा बंदा मिल गया है। लेकिन जब उसने गुनाह किया तो खुदा ने अपना हाथ पीछे कर लिया। शमसून नबी, जिसको खुदा ने मां के पेट से चुना, जब उसने गुनाह किया तो खुदा का मसा उस पर से उठ गया। आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो खुदा का जलाल उनसे दूर हो गया। खुदा ने ये नहीं कहा कि आदम मैंने तुझे सबसे अफजल बनाया है, चाहे कोई गाली इस बारी तेन मैं माफ कर देना, नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। There is no compromise on the word of God. खुदा के कलाम पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं। जब हम सच्चाई पर कायम होंगे तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर देगा, और जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है उसकी बॉडी तंदुरुस्त होती है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी से ही एक ऐसा मादा निकलता है जो तमाम बीमारियों को खा जाता है। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम सच्चाई के तालिब हों, सच्चाई को जाने, सच्चाई पर कायम रहें। और जब हम यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 21वीं आयत का मुताला करते हैं तो उसमें लिखा है, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है। जो सच्चाई पर अमल करता है उसको अपनी जिंदगी में ले लेता है, वो क्या करता है, नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं। उसने किसी तरह का झोल नहीं खाया, उसने जो काम किए हैं वो खुदा की नजर में बिल्कुल ठीक है। दूसरा हथियार जो हमारी जिंदगी में होना चाहिए वो है रास्तबाजी का बख्तर। बख्तर समझते हैं? एक जैकेट होती थी, जिस तरह आज बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी जाती है, इस तरह वो लोहे से बनी होती थी जो इस जगह को, पूरे सीने को आगे और पीछे से कवर करती थी, ताकि जब अपने दुश्मन अटैक करे तो इस बॉडी के इस एरिया में नुकसान ना आए। दूसरा पॉइंट, रास्तबाजी का बख्तर, ब्रेस्ट प्लेट। रास्तबाजी है क्या? नेकी, हलीमी, फरोतनी, खुदा के हुजूर रास्ते से चलना। और ये ब्रेस्ट प्लेट करती क्या है? हमारे दिल को प्रोटेक्ट करती है। खुदा के कलाम में लिखा है कि दिल सब बातों में हीलाबाज और लाइलाज है। हम जितने भी मंसूबे बनाते हैं, इस दिल से हर एक अच्छा और बुरा मंसूबा निकलता है। खुदा इस दिल की हिफाजत करता है। वो कहता है कि देख, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, तो मुझे अंदर आने दे, ताकि जब मैं अंदर आऊंगा तो फिर कोई दूसरा उसमें एंट्री नहीं कर सकेगा। ब्रेस्ट प्लेट हमारे दिल को प्रोटेक्ट करती है। और दाऊद कहता है ज़बूर 119 उसकी 11वीं आयत में कि मैंने तेरे कलाम को कहां पर रख लिया है, ताकि तेरे खिलाफ जब हम अपने दिल में खुदा को
اپنے دل میں رکھیں گے تو پھر یقیناً ہم خدا کے خلاف گناہ ہم نے کہاں پر رکھا ہوا ہے خدا کے کلام کو. دوسرا ہتھیار جو دل کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو ہم نے کہاں پر رکھا ہوا ہے؟ جتنے ساڈا ہاتھ ہی نہ پہنچے, جتنے مہینے چ ایک باری اسی پڑھیے پڑھ کے. ایوب کیا خوب کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ اپنے اندر کیا کیا ہے؟ ذخیرہ کیا ہے. اور اس کے اندر اس قدر خدا کا کلام تھا کہ اس کی بیوی نے ایک صلاح دی کہ تیرا سب کچھ چلا گیا ہے تو اپنے خدا کی تحقیر کر, کیونکہ اسے پتا تھا کہ جو خدا کے خلاف بولتا ہے وہ مر جاتا ہے. اس نے کہا کہ تو اپنے خدا کی تحقیر کر اور مر جا. اس نے کیا جواب دیا؟ اس کے اندر خدا کا کلام تھا. اس نے جو جانتا تھا کہ اس کا خدا یکسر حالات بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ نا امیدی میں امید پیدا کرتا ہے. وہ جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے, جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کرتا ہے. اس نے کہا تو نادان عورتوں کی سی بات کرتی ہے, کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ جس خدا کو میں مانتا ہوں, جس کا کلام میری زندگی میں ہے, وہ میرے لیے اپنے آسمان کو ضرور کھولے گا. اور خدا نے یقیناً ایسا ہی کیا. اس طرح میرے عزیزو, جب ہم راستہ بازی کو دیکھتے ہیں تو پہلا پترس اس کے دوسرے باب کی 24ویں آیت, اس میں لکھا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیے. راست بازی کے اعتبار سے, راست باز آدمی کی زندگی میں دغا, نفرت, کدورت, حسد, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں نہیں ہوتی. اس لیے وہ راست باز ہوتا ہے اور خدا اس کی سنتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا. ہم نے بھی راست بازی کا بختر پہننا ہے تاکہ ہماری زندگی بھی پیور ہوتی جائے. تیسری بات, صلح کی خوشخبری کے جوتے. تیسرا ہتھیار, ہم کہلاتے تو مسیحی ہیں لیکن کیا ہم ایسا ہتھیار اپنی زندگی میں رکھتے ہیں؟ انجیل کو پھیلانا یہ کام خداوند یسوع المسیح نے ارشاد اعظم میں کیا کہا کہ جاؤ جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی. صرف پادری, صرف مبشر, کون؟ جتنے اس کے ماننے والے ہیں. لیکن اتنے تے زد لائی ہے کہ میں تے اپنی جگہ تو کدی نہ ٹلا گا. بارشہ بنا لو زور. صلح کی خوشخبری کے جوتے ہم نے پہننے ہیں. اس خوشخبری کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے
کیونکہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. گھر گھر میں انجیل سنائیں گے, پیارے یسوع کا نام. اسی تے اپنے گھر دے نہیں دستے, اسی تے گھر بھی نہیں دعا کرتے کہ میرے بچے نا مسیحی بن جان. تیسرا ہتھیار ہمارے پاس خوشخبری کے جھوٹے. دنیا کو بتائیں کہ میرا نجات دہندہ زندہ ہے, وہ عبدالآباد تک زندہ رہے گا, اس کے سوا کہیں کوئی چارہ نہیں, کہیں کوئی زندگی دینے والا نہیں. ایک ہی ہستی صرف آپ کو بچا سکتی ہے, اور وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح ہے. خوشخبری, انجیل کی خوشخبری, انجیل کی باتیں دوسروں تک پہنچائیں. جب ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 52 باب چیپٹر نمبر 52 اور اس کی 7ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کیا خوب لکھا ہے کہ اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے جو خوشخبری لاتا ہے, جو خوشخبری لاتا ہے. اس کے قدم پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے. کس کی منادی؟ سلامتی کی منادی, کہ میرا اور آپ کا منشی دو عالم امن کا شہزادہ ہے. وہ ایسا درس نہیں دیتا کہ آپ ایک تھپڑ کھائیں اور 10 تھپڑ مارے, بلکہ وہ ایسا درس دیتا ہے کہ جو تیرے ایک گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف امن کی بات کرتا ہے. وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے. نجات کا اشتہار کہ میرے اور آپ کے یسوع المسیح کے علاوہ کوئی نجات دہندہ نہیں, کیونکہ اس نے اپنی جان کا فدیہ میرے لیے اور آپ کے لیے دیا ہے, بلکہ پوری دنیا کے لیے دیا. کیونکہ جب ہم اعمال کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 56 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جبکہ یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے صلح کی خوشخبری دی. اس نے صلح کی خوشخبری دی, اس نے سلامتی کی خوشخبری دی, اس نے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کی, اس نے اس کے پاس جو بھی آیا اس نے اس کی دلی مرادوں کو پورا کر دیا. ہمارا ایسا خدا ہے جو کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا, کبھی بیچار و مددگار نہیں چھوڑتا. لیکن کیا میں نے اس کی خوشخبری کے جوتے پہنے ہوئے ہیں؟ کیا میں اس ہتھیار سے ملبس ہوں؟ چوتھا ہتھیار جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے وہ ہے ایمان کی سپر. ڈھال, سپر ڈھال کو کہا جاتا ہے. پرانے وقتوں میں جب تلواروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو ان کے ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں سپر ہوا کرتی تھی تاکہ ابلیس کے وار کو روکا جائے.
لیکن کیا میرے پاس شیلڈ آف فیتھ ہے؟ ایمان کی سپر میرے پاس ہے؟ کیا میں ایمان میں مضبوط ہوں؟ یا جنہیں لائی گلی تے اودے نہ اٹھ چلی، جنہیں کیا اتھے بابا بڑی چھیتی چھپا دینا، منٹوں منٹی چلو پہنچو، اودے پیچھے دور تھے۔ کیا میں ایمان پر قائم ہوں یا نہیں؟ فیتھ آف شیلڈ میری زندگی میں ہے یا نہیں؟ جب ہم رومیوں کے خط اس کے 10ویں باب کی 17ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کہاں سے ہے؟ لوکاں دیاں گلاں نا، بابیاں دے تویزاں نا۔ کس سے ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے؟ مسیح کے کلام سے۔ اور جب ہم پہلا یوحنا اس کے 5ویں باب کی 4تھی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے ایمان سے دنیا مغلوب ہوتی ہے۔ لوگ اس بات کو جانے کہ یہ بڑا پکا مسیحی ہے، یہ قسم نہیں کھاتا، یہ رشوت نہیں لیتا، یہ لوگوں کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیتا، یہ ایمان میں بہت مضبوط ہے۔ ایمان جس سے دنیا پر ہم غالب آ سکتے ہیں۔ کیا شیلڈ آف فیتھ میرے پاس ہے؟ میں اس قدر ایمان میں مضبوط ہوں کہ چاہے میرے پاس کچھ نہ رہے، جس طرح حبقوق کی کتاب اس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ چاہے طویلوش سے مویشی جاتے رہیں، چاہے میرے پاس کچھ نہ رہے، تو بھی میں خداوند سے خوش وقت ہوں گا۔ اسی ذرا جا وہ دکھ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو خدا دے خلاف بڑھانا شروع کر دیں۔ خدا نے تو مجھے بنایا ہی مصیبت آ لی، یہ ساریاں مصیبتاں نے ساڈے گھر دا منہ ویکھیا۔ ایسا نہیں، جب آپ ستائے جائیں تو آپ مبارک ہیں، دعا کریں اور خدا کے حضور میں جھک جائیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ایمان میں مضبوط رکھے کہ میرا خدا میرے لیے یقیناً اپنے آسمان کو کھولے گا۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور یہ ہتھیار آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ ابلیس ایمان پر ہی وار کرتا ہے۔ 5واں ہتھیار، ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ کروں گا۔ 5واں ہتھیار جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، نجات کا خود، ہیلمٹ آف سالویشن۔ یہ سر کو محفوظ کرتا ہے، اور سر سے کی ہوتا ہے؟ دماغ نہ کی کیتا جاتا ہے؟ فیصلہ۔ جو 5واں ہتھیار جو ہمارے بچاؤ کے لیے ہے وہ ہے ہیلمٹ آف سالویشن۔ کیونکہ جب ہم رومیوں کے خط اس کے 10ویں باب کی 13ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ میرے عزیزوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے
کہ نجات ہمارے خداوند کے طرف سے ہے تاکہ کوئی اپنے کاموں پر فخر نہ کرے. اور ایک ہی ہستی ہے جو ہمیں نجات دے سکتی ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے استشنا کی کتاب میں خدا نے بنی اسرائیل سے کہا 6 باب کی 4 آیت کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر. بڑا سینسٹیو معاملہ ہے فیصلہ کرنا، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں اس میں خدا کی مرضی شامل ہے، خدا کا ہاتھ اس میں. جب آپ نے نجات کا خود پہنا ہوگا، جب آپ نجات آپ نے حاصل کی ہوگی، کس سے؟ گناہوں سے، بدی سے، بدکاری سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، تفرقے سے، بدعتوں سے. جب آپ نجات حاصل کریں گے تو پھر آپ درست فیصلہ کریں گے. اور یہ نجات کا خود ہمارے سر کو محفوظ کرتا ہے، کیونکہ جب ہم اعمال کی کتاب اس کے 4 باب کی 12ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات ہے. کسی اور دوسرے کے وسیلے، کس کے وسیلے سے؟ کیونکہ آسمان تلے آدمیوں کو ایک ہی نام بخشا گیا ہے اور وہ نام یسوع نام ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، خاص سمانیوں کا ہو یا زمینیوں کا. اس لیے میرے عزیزو، ہمارے پاس جو 5واں ہتھیار ہے نجات کا خود ہم نے پہننا ہے. یہ 5 ہتھیار ڈیفینسیو ہتھیار ہیں. یہ صرف ابلیس سے بچاؤ کرتے ہیں. اور ایک ہتھیار جو آخری ہتھیار ہے وہ کون سا ہتھیار ہے؟ روح کی تلوار. ایک ہی ہتھیار ہے جس سے ہم ابلیس کے کلوں کو ڈھا سکتے ہیں، اور وہ روح کی تلوار ہے. اور وہ تلوار کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام، یہ خدا کی تلوار ہے جس سے ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. 5 ہتھیار آپ کے ڈیفنس کے لیے ہیں، اور ایک ہی ہتھیار آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ ہے روح کی تلوار. میرے عزیزو، جب ہم متی کی انجیل اس کے 4 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو پھر بیابان میں چلا گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. ابلیس نے کدن آزمایا سی؟ میرے ساتھ ذرا یہ نکال لیجئے بیٹا، متی کی انجیل اس کا 4 باب، پھر اس کو ہم کلوز کریں گے. متی کی انجیل اس کا 4 باب. تو اس میں لکھا ہے کہ 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے
اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ ابلیس خدا کے کلام کی قدرت کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ یہ کہے گا وہ ہو جائے گا، لیکن شاید آج تک ہم نے اس بات کو جانا ہی نہیں کہ جو کچھ خدا میرے لیے کہے گا وہ سب کچھ میری زندگی میں بھی ضرور پورا ہو جائے گا۔ ابلیس نے اس کے دل میں سب سے پہلے شک کو پیدا کیا، اور خداوند یسوع المسیح نے اسے بڑا خوب جواب دیا۔ یاد رکھیے، ابلیس جو کلام استعمال کرتا ہے وہ ادھورا مطلبی استعمال کرتا ہے، لیکن خداوند یسوع المسیح پرفیکٹ اور کریکٹ خدا کے کلام کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لوگ بھی پرفیکٹ اور کریکٹ خدا کے کلام کو استعمال کرتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ اپنے مطلب دی آیتاں کاٹ کے بیٹھے، ادھی آیت پڑھ دے۔ میں نے ایک چرچ کے باہر لکھا ہوا دیکھا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر، بولے گے، دعا کا گھر کہلائے گا، اگلی آیت کیوں نہیں لکھی؟ مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو، وہ کیوں نہیں لکھ دے؟ اسی اپنے مطلب دا کلام لکھ دے نا، اپنے مطلب نہیں۔ ابلیس نے بھی اپنے مطلب کے لیے کلام استعمال کیا۔ اس نے کہا فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائے، تو خداوند یسوع مسیح نے کیا جواب دیا کہ لکھا ہے تو آدھی بات بتاتا ہے، میں تجھے پوری بات بتاتا ہوں کہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہے گا۔ تو آدھی بات کرتا ہے، میں تجھے پوری بات بتاتا ہوں۔ اور دوسری جگہ اس نے لکھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے۔ اس کے کلام میں جھول نظر آتی ہے، شک نظر آتا ہے، لیکن خدا کے کلام میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو شک کرتا ہے وہ سمندر کی لہروں کی مانند ہوتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے پھر کیا کہا؟ روح کی تلوار استعمال کی اور کیا کہا کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش، یہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنے خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اور تیسری بات کہ تیسری جگہ جب وہ ہیکل پر لے گیا تو اس نے کہا کہ مجھے جھک کر سجدہ کر، کہ ساری شان و شوکت میں تینوں دے دیا گا۔ تو پھر تیسری بار بھی خداوند یسوع المسیح نے خدا کے کلام کو، روح کی تلوار کو استعمال کیا۔ لیکن اگر ہمارے اندر کلام ہوگا ہی نہیں تو اسی ابلیس نو جواب کی داں گے؟ پادری نو پوچھاں گے، ساڈا پادری سام دسے گا، پھر اسی آ کے تینوں دساں گے۔ ایسا ہے؟ موقع پر با موقع جواب دے، پورے ہوش و حواس میں، عقل کے ساتھ اور روح کے ساتھ خدا کے کلام کا جواب دے۔ اس میں لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا آئے شیطان دور ہو، کیونکہ کیا ہے؟ لکھا ہے
कलाम में ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर। सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर, उसके अलावा मैं किसी के आगे गर्दन नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक खुदा को मानने वाला हूं। इस तरह मेरे अजीजों, जब हम इब्रानियों के खत उसके 4 बाब की 12वीं आयत का मुताला करते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जिंदा, मुअस्सर और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और करता क्या है, दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। अगर आपके पास रूह की तलवार होगी तो ही आप इब्लीस के तमाम कलों को ढा सकते हैं। लेकिन अगर आप कलाम से खाली हुए तो यकीनन जिस तरह हवा ट्रैप हो गई, आप भी ट्रैप हो जाएंगे। जिस तरह बहुत से पैगंबर रसूल ट्रैप हो गए, आप भी ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आप अपना हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग हैं जो खुदा के सिपाही हैं और उनकी जिंदगियों में ये सारे हथियार मौजूद हैं? बस सब काउंट करें और जरा। और बस ऐसी यसू दे सिपाही हैं, बस होगी साढ़े। मेरे चीजों, आज भी मेरे लिए और आपके लिए मौका है कि हम खुदा के ताबे हो जाएं, उसके हथियारों को, उसके कलाम को, उसके रूह को अपनी अपनी जिंदगियों में लें, ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें। क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा, दुनिया एंड पे आ गई जी। हर तरफ फाके हैं, बेरोजगारी है, कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है, भूचाल हैं, जलजले हैं, खुश्कसाली है। पता नहीं कब हमारा खुदावंद आ जाए, और जब वो आए तो हम उस इख्तियार को जो उसने हमें दिया है, हम इब्लीस के सारे मंसूबों को फेल करते हुए, उसके सर को लताड़ते हुए, उस पर फतह याबी हासिल करते हुए, फतह के शादियाने बजाते हुए खुदावंद के इस्तकबाल को निकले। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया। आपके लिए जोरदार तालीम चाहिए। हालेलुया। और दुआ करेंगे, इवेंजलिस्ट भाई वारिस साहब और दुआ में मीट करेंगे। हालेलुया। सबकी आंखें बंद हो जाए, सबके साथ उसके उसमें चुप जाए, सभी दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, आज के जिंदा कलाम के लिए खुदावंद, खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में